السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورۃ توبہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے، جس کے الفاظ مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، سن لیں سادہ سا، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، قل، آپ یہ بات کہہ دیں، لوگوں کو پہنچا دیں، خبردار کر دیں، انہیں آگاہ کر دیں۔ کیا چیز؟ کہ کان کھول کے سن لو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیوییں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خیش قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس پر تم راضی ہو، خوبصورت، آسائش اور آرام دہ گھر جس پر تم خوش ہو، احب الیکم، اگر یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تاکہ تو اللہ کا کوئی فیصلہ تمہارے بارے میں ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو ان چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے، یہ آیت بتلاتی ہے کہ وہ فاسق ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایمان والوں کو اور ایمان چاہنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جس کو ایمان کی خواہش اور طلب ہی نہ ہو، اس کی تمنا اور آرزو ہی نہ ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قیمتی موتی عطا نہیں فرماتے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے
کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ دنیا، بلکہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ محبت کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کوئی جامع معنی، بلکہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے۔ محبت ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے جس سے انسان دو چار ہوتا ہے، اور محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے بغیر یہ دنیا قائم بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنائی اور شمار فرمائی ہیں، ان سے اگر فی الجملہ محبت نہ ہو تو دنیا کا سلسلہ ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ آپ دیکھیں والدین سے محبت کہ یہ عدم سے وجود میں لانے کا میرے لیے سبب بنے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا اور پوسا ہے، اور میری ضروریات کی کفالت کی ہے، مجھے پڑھایا ہے اور میرے اخلاق اور تعلیم کا بندوبست کیا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ یہ بیٹا، یہ اولاد اپنے اس والدین کی خدمت کرے اور اپنے والدین سے محبت کرے، جنہوں نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے، بالخصوص والدہ جس نے بڑی ہی محنتوں سے اور بڑی ہی مشقتوں سے اور بڑی ہی تکلیفوں سے اپنی اولاد کو پالا اور پوسا اور جنم دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد سے محبت، اگر اولاد سے محبت نہ ہو تو یہ سلسلہ تناسل ہی قائم نہ رہے۔ انسانوں کا سلسلہ اولاد، بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، یہ سلسلہ نسب یہی ختم ہو کے رہ جائے۔ اولاد سے محبت ہی آگے کیا ہے، سلسلہ نسب کے جاری رہنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، یہ بھائی ہر انسان کے دست و بازو ہوتے ہیں، مشکل کے وقت سہارا بنتے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ مشاکل میں، مصائب میں، ان کی مشکلات میں ان کے ہمدرد اور ان کے ہم نوا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیوی ہیں، تمہاری بیوی ہیں، تمہاری اہلیہ۔ بیوی سے اگر محبت نہ ہو تو گھر بستا ہی نہیں، بیوی سے اگر محبت نہ ہو تو گھر نہیں بستا، گھر اچڑ جاتا ہے۔ اس لیے بیوی سے یہ محبت، یہ بھی ایک فطرتی بات ہے، یہ اگر محبت نہ ہو تو گھر ہی نہ آباد ہو، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر بیوی، میاں بیوی کے مابین محبت نہیں ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، امن جو ہے گھر کا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اسی طرح تمہارا خیش قبیلہ جس پر تم فخر کرتے ہو، ناز کرتے ہو کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ یہ قبیلے پر فخر کرنا پرانی بیماری ہے، قریش کی، بنو ہاشم کی، بنو امیہ کی، بنو مخزوم کی، بنو تیم کی، یہ قبائل تھے عرب کے، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں، اور جو عزت و تکریم پورے عرب میں قریش کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی، سب سے زیادہ۔ پھر قریش کے آگے پھر خاندان ہے، ان خاندانوں میں آگے یہ قریش تقسیم ہوا ہے۔ تو یہ خیش قبیلہ بھی انسان کی عزت و تکریم کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، مال سے محبت کہ اسی مال کی بنا پر مجھے آسائش آرام ملتا ہے، اسی مال کی بنا پر میں اپنی اولاد کی پرورش کر پاتا ہوں، اسی مال کی بنا پر میرا گھر بنتا ہے، اسی مال کی بنا پر لوگ میری عزت تکریم کرتے ہیں۔ یہ سب بدیہی باتیں ہیں۔ اس لیے مال سے محبت بھی ایک گویا سمجھنا چاہیے فطرتی تقاضا ہے۔ اور آگے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جو تم پیشہ تجارت اختیار کیے ہوئے، کاروبار کرتے ہو،
کہ یہ گھاٹے میں نہ پایا جائے، نقصان نہ ہو جائے، کہیں بربادی نہ ہو جائے اس کاروبار میں۔ اس کے کاروبار سے بھی محبت اگر نہ ہو تو انسان بر وقت گھر سے اٹھ کے اپنی دکان پر نہ جائے۔ زمیندار فصل بونے کے لیے گھر سے نکل کے صبح نماز کے وقت جا کے اپنے ہل نہ جوتے اور اپنی فصل وہ نہ بوئے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ محنت کروں گا تو میں پھل پاؤں گا۔ بالکل یہی کیفیت تجارت کی، ہر معاملے کی۔ تو یہ محبت بھی انسان کی ایک فطرتی بات ہے۔ اور وہ مساکن ترضونہا، مکان سے محبت، گھر سے محبت، ہر انسان کی فطرتی محبت۔ گھر ہو آسائش والا، آرام والا، سکھ والا، چین والا، تو انسان کو خوشی ہوتی، انسان کو اطمینان میسر ہوتا ہے۔ یہ مساکن ہیں ان کو کہا گیا عربی میں، سکون کی جگہ ہے۔ یہ گھر کیا ہے؟ مساکن، سکون کی جگہ ہے۔ انسان تھکا ماندہ گھر آ کے سکون پاتا ہے۔ گھر بازار سے، کاروبار سے اور زمینداری سے وہ تھکا ماندہ کاروبار کر کے گھر آتا ہے تو رات کو سکون پاتا ہے، اسی لیے گھر کو مساکن کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ ان سب چیزوں سے محبت انسان کی کیا ہے؟ وہ ایک فطرتی محبت۔ یہ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام اسی محبت پہ قائم ہے۔ پوری دنیا، مال سے محبت ہے تب بھی، گھر سے محبت ہے تب بھی، اولاد سے محبت ہے تب بھی، بھائی بندوں سے محبت ہے تب بھی، بیوی سے محبت ہے تب بھی، گھروں سے محبت ہے تب بھی۔ یعنی یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہیں، اور ان سے اگر محبت نہ ہو، نہ مال کما سکتا ہے، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ گھر، کچھ بھی نہیں بناتا۔ اگر یہ چیزیں بنتی ہیں تو ان سے محبت کے نتیجے میں بنتی کہ ان سے مجھے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ حاصل ہے، اس لیے ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو اچھے سے اچھا بنانا اور اچھے سے اچھا تعمیر کرنا اور اچھے سے اچھا کاروبار اختیار کرنا، وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام جو ان چیزوں پر قائم ہے وہ اسی محبت کے نتیجے میں ہے۔ اگر محبت نہ ہو، نہ اولاد ہو، نہ بیوی ہو، نہ گھر ہو، پھر تو آوارہ ہے انسان، پھر تو بے پر ہے، یوں سمجھ لیجئے، پرندوں کی طرح ہے، پھر پرندوں کی طرح ہے، پھر انسان حیوانوں کی طرح ہے، پھر انسان اپنے مسکن میں نہیں ہے، انسان پھر اپنی اولاد نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے جو محبتیں اور چاہتے ہیں، ان کے سے جو ان کا آگے سلسلہ نسب ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، منقطع ہو کے رہ جاتا ہے اگر یہ چیز نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک چیز فطرتی ہے ہر انسان کے لیے، ان چیزوں سے، ان تمام معاملات سے۔ لیکن محبت ہے، فرق یہ ہے کہ ان اشیاء کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے غالب نہیں آنی چاہیے۔ ان سے محبت کی کوئی ممانعت نہیں۔ کاروبار سے محبت کرے، کاروبار اگر نہیں ہے، محبت آپ ان سے تعلق نہیں ہے، پیار نہیں ہے اپنے کاروبار سے، تو انسان کاروبار کر ہی نہیں پائے گا۔ اولاد کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے اور گھر کے ساتھ بھی یہی نوعیت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سے محبت تو ایک فطرتی تقاضا ہے، لیکن جس چیز کا یہاں مطالبہ ہے وہ یہ ہے، یہی سب جو انسان کی فطری تقاضا ہے، فرمایا یہ تمہاری ضرورت ہے، ان سے تمہیں محبت ہے، ان سے تمہیں ضرور پیار ہے، لیکن ان سے محبت اور پیار تمہارا میری محبت اور پیار سے غالب نہیں آنا چاہیے۔ ایمان والو، ان سے محبت جو ہے وہ ٹھیک ہے، کرو، لیکن ان سے محبت میری اور میرے رسول سے محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، بلکہ کس کی محبت غالب ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، ان چیزوں کی محبت وہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، اللہ اکبر، جس وقت ہجرت کی ہے انہوں نے تو نجاری کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، کمائی کی، پیسہ کی دیا۔ اب ہجرت کر کے
مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، مکے والوں کو مشرکین کو پتہ چلا، کہنے لگے خبیب ٹھہرو، یہ جتنا اثاثہ کمایا ہے نا، یہ ہمارے پیسے دیے ہوئے ہیں تمہیں، یہ پیسے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے تم نے کمایا ہے لیکن دیے تو ہم نے ہے نا، تم نے، تمہارے ذاتی تو نہیں ہے نا، ہم نے تمہیں تمہاری محنت کے صلے میں دیے ہیں، یہاں مکے میں بیٹھ کے تم نے کمایا ہے، ہم نہیں یہ جانے دیں گے، رکھو یہاں، رکھو یہاں، نہیں جانے دیں گے۔ اب یہاں محبت آئی مال کی، محبت آئی اللہ اور اللہ کے رسول کی، حضرت خبیب نے کہا رکھو اپنے پاس، چلو جاؤ رکھو پیسہ سارا، میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ہے محبت، یعنی مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے، مشقت کر کر کے، جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی پائی ٹکا ٹکا جوڑا تھا، جب مکے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، کہنے لگے نہ جانے دو، رکھو اس کو اپنے پاس، میری زندگی کا مطمع نظر یہ پیسہ نہیں، میری زندگی کا مطمع نظر اللہ اور اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جانے لگی ہیں، معروف تاریخ کا واقعہ ہے، وہ جانے لگی ہیں مدینہ طیبہ، خاندان نے ان کو روک لیا، کہا یہ بچہ ہمارا ہے، تم کہاں لے جا رہی ہو، یہ بچہ ہمارا ہے، چھوڑ جاؤ اس کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلمہ بیٹا جو ہے اسی کی وجہ سے ام سلمہ تھی، کہنے لگے رکھو بیٹا اپنا، ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے لیکن تم مانے بنتے ہو اس بچے کی وجہ سے کہ میں مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کے پاس نہ پہنچوں، رکھو بیٹا، لے لو بیٹا، لیکن میں مدینے کا راستہ نہیں چھوڑ سکتی۔ مدینے کو بیٹے کو قربان کیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، اور یہ ہے ہمارے لیے مثالیں کس چیز کی، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب کون ہوں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ اس حوالے سے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس طرح کس طرح انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں کہ مال کی محبت نہیں، جان کی محبت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، حرم میں کھڑے ہوئے، بیت اللہ میں کھڑے ہوئے توحید کی دعوت دیتے ہیں، مکے والوں نے چڑھائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے اتقتلون رجلا، اور تم اس آدمی کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو پکڑ لیا، مار مار کے ابو بکر کا وہ حشر کیا کہ سارا جسم پھول گیا، سوزش پڑ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر، ورم آ گیا، گر گئے، بے ہوش ہوئے، اٹھا کے گھر لایا گیا۔ ان کا گھر یہ موجودہ وہ شرکہ مکہ ہے نا، حرم میں جانے والے حضرات کو تو معلوم، شرکہ مکہ کے بالکل آخری حصے میں ان کا گھر ہوتا تھا، مشولے کی طرف۔ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک وہ اعلیٰ مکہ کی طرف تھا، جہاں صفا مروہ وہ پیدائش کا، آپ کی پیدائش مبارک کی جگہ ہے، وہی آپ کا گھر تھا بعد میں بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق مشولے کی طرف تھے، یعنی یہاں یہ جو شرکہ مکہ ہے اس کی آخری طرف۔ بعض ساتھیوں نے شاید اوپر بلڈنگ میں چڑھے ہوں، 7ویں 8ویں منزل پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہی انہوں نے مسجد صدیق رکھا ہوا ہے، تقریباً اسی مناسبت سے اس کا نام مسجد صدیق ہے۔ گویا اشارہ تھا کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لایا، ذرا علاج معالجہ کیا، ہوش آیا، سب سے پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اپنی نہیں، اپنی فکر نہیں، کس کی فکر ہے؟ نبی علیہ السلام۔ جب کہا، بیٹیوں نے
کہ ابا حضور کچھ کھا پی لیں. نہیں میرے پیارے پیغمبر نے ابھی کچھ نہیں کھایا ہوگا, پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں. اس حالت میں بھی تقدم کس کو ہے؟ اس حالت میں بھی مقدم کون ہے؟ اتنی تکلیف میں بھی آگے کون ہے؟ اپنی جان سے کون؟ محمد رسول اللہ. اپنی جان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. غزوہ حنین کے اپنے تبوک کے وقت آپ نے سن رکھا ہے, صرف یاد دہانی مقصود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خرچہ کرو, اللہ کی راہ میں دو. تو ابو بکر نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ سارا اثاثہ لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دیا کہ یہ مال سب کچھ آپ کے لیے. بلکہ حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مال جو آپ کے کہنے پہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو ہمارے گھر پڑا ہوا ہوتا ہے. جو آپ کے کہنے پہ اب آپ گھر جو مال خرچ کرتے ہیں وہ مال جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, آپ کے سپرد کر دیا, آپ نے مستحقین کو تقسیم کر دیا, جہاد پہ صرف کر دیا, ہمارے نزدیک وہ مال زیادہ محبوب ہوتا تھا, محبوب ہے اس مال سے جو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی محبت ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب مجھے یاد آئی بات, حضرت شیخ, اللہ اکبر اللہ اکبر, حضرت بابا شیخ, یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ علی حجویری لاہور والے, حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کی کتاب میں انہوں نے عجیب بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں او صوفیو, اگر تم نے تصوف سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. تصوف سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ابو بکر کے نزدیک اس دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں محبت ابو بکر محمد رسول اللہ سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے مال سے نہیں, اپنی جان سے نہیں, اپنی اولاد سے نہیں, اپنے والد سے نہیں, بلکہ باپ نے ایک دفعہ گستاخی کی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک تماچا ابو قحافہ کو رسید کیا تھا کہ میرے حضور کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو. عبد الرحمن بیٹا مسلمان نہیں تھا, غزوہ بدر میں سامنے آیا اور وہ باپ سمجھ کے نظر انداز کر دیا. بعد میں جب مسلمان ہوا تو کہنے لگا ابا حضور میرے سامنے آپ آتے تھے لیکن میں آنکھیں ادھر ادھر کر لیتا تھا. ابو بکر کہنے لگے مگر میری نگاہ تم پر نہیں پڑی, میری نگاہ پڑتی تو خالی نہ جاتے. بیٹے سے محبت نہیں, باپ سے محبت نہیں, مال سے محبت نہیں, جان سے محبت نہیں, کس سے محبت ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں صوفیو تصوف سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. کیسے؟ کہتے ہیں ابو بکر کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد رسول اللہ تھے, حضرت محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی ابو بکر کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی پوجا کرتا تھا محمد آج فوت ہو چکے. یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے. لیکن رسول اللہ سے بھی مقدم محبت کس کی ہے؟ اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ان کی محبت ہے, لیکن سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا میں کہ دیکھو شیخ علی حجویری نے یہ بات لکھی اور کہا کہ تصوف سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. کہ دنیا میں سب سے محبت ہونے کے باوجود, سب سے بالا تر محبت ہونے کے باوجود, جب رب ذوالجلال کا تعلق آیا
تو اس وقت محبت کس کی غالب آئی؟ من کان یعبد محمد فإن محمدًا قد مات۔ یہ رخصت ہو چکے، فوت ہو چکے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جو حی قیوم کی، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کو، اس حیثیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ زبانی کلامی محبت، زبانی کلامی محبت، بھائی اس سے باتیں نہیں بنتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا الادب المفرد میں، ایک صحابی ان کی آنکھیں جاتی رہی، نابینے ہو گئے، لوگ مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس جاتے، افسوس کے لیے بینائی جاتی رہی ہے، مگر وہ کیا کہتے؟ وہ فرماتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس وقت بینائی دی تھی جب محمد رسول اللہ زندہ تھے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میری بینائی جاتی رہی، مجھے اتنا کوئی افسوس ہے ہی نہیں، کوئی افسوس نہیں، کیونکہ نظر جس کے لیے تھی وہ نظر ہی نہیں آتا، جس کے لیے نظر تھی وہ نظر آتا نہیں۔ اس لیے اگر آج نظر نہیں ہے تو مجھے کوئی چندہ فکر نہیں ہے۔ یہ ہے اپنے سے بھی زیادہ، اپنے مفادات سے بھی زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، امام بخاری نے ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام عبداللہ بن ابی کے پاس صحابہ کے کہنے پر کہ عبداللہ بن ابی بڑا سرکش ہے، دن بدن اس کی سازشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ براہ راست اس کو ایک دفعہ دعوت دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ نے ہر جگہ دعوت دی اور ہر ایک کو دعوت دی، آپ تو آئے ہی دعوت کے لیے تھے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، آپ چل نکلے، آپ اپنے گدھے پر سوار ہیں، آپ نے گھوڑے پر بھی سواری کی، گدھے پر بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی سواری کی، گدھے پر سوار تھے اور صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے، اب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے، زمین مٹی والی تھی، صحابہ چل رہے تھے، مٹی اگ رہی تھی، تو یہ بد نصیب کہنے لگا لے کا انی، پیچھے ہٹو، یہ بد نصیب عبداللہ بن ابی کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تمہارے گدھے کی بو نے مجھے تنگ کر دیا ہے، تمہارے گدھے کی بو نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ انصاری صحابی کہنے لگا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے گدھے کی بو تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، آپ کے گدھے کی خوشبو تجھ سے زیادہ اطیب، زیادہ خوشبودار اور زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک، تو کہتا ہے کہ اس گدھے کی بو ہے۔ آپ اندازہ کریں کس طرح ترکی بترکی جواب تھا اس انصاری صحابی کا عبداللہ بن ابی کی اس گستاخی کے نتیجے میں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کا جذبہ کتنا معجزن تھا، اور یہ سلسلہ بڑا دراز ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔